السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی جو نجات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارے یہ درس سے متعلق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آگے تفسیر کر رہا ہوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان ساتھیوں کو، جو ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں اور بچے تھے، یہاں سے لے کر ہجرت کر کے چلے جاؤ اور فلسطین میں جا کر رہو۔ بنی اسرائیل جتنا سامان اکٹھا کر سکتے تھے وہ ساتھ لیا اور رات کو جو ہے وہاں سے نکل گئے۔ اتنی مخلوق جب اکٹھی نکلتی ہے تو شور ہوتا ہے، ظاہری بات ہے۔ فرعون اور اس کے وزیر اعظم حامان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ فرعون اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیلی سحری کے وقت دریائے کلزم کے قریب پہنچے، جو خاصا گہرا تھا۔ پیچھے فرعون کی فوجیں بھی ڈھول بجاتی، گانا گاتی، اچھلتی کودتی جو ہے وہاں پر پہنچ گئی۔ بنی اسرائیلی جو تھے وہ فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا اور حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو اپنی لاٹھی دریا میں مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پر ماری تو رب تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، راستے بالکل خشک ہو گئے۔ بلکہ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ پانی کی دیواروں میں، جو دیواریں تھیں ان کے اندر کھڑکیاں لگا دی گئی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں کہ وہ بھی یہاں سے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور کسی جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ایک آن کے اندر جو ہے اللہ پاک ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ پھر فرعون کی جو ہے وہ غرقابی کا پھر واقعہ آتا ہے کہ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گئے اور اپنے وزیر اعظم حامان کو کہا کہ تو فوج کے آگے چل اور میں پیچھے رہوں گا، اور دریا میں داخل ہو جاؤ اور ان کا تعاقب کرو۔ جب وہ تمام کے تمام دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ تو جاری ہو جا۔ سارے جہنم رسید ہوئے اور فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے بڑا واویلا کیا اور کہا آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ پہلے تو انکار کرتا تھا اور اکڑتا تھا۔ اب یہ کریں گے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک، آیا آج ہم تیرا وجود دریا سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تاکہ پچھلے لوگ دیکھیں کہ یہ تھا وہ جو یہ ایسی باتیں کہا کرتا تھا۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اعلیٰ یعنی سب سے بڑا ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اب ناک سے پانی بہہ رہا ہے، اب جو ہے وہ ناک سے پانی بہہ رہا ہے اور بھی بہت سارے رستوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ آج تک اس کی لاش جو ہے مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فرعونوں کی لاشیں وہاں پر پڑی ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرمایا، اس طرح سے بیان فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑا ہم نے تیرے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ اب جو نعمتوں کا ذکر تھا وہ اس طرح سے ہوا تھا۔ صحرائے سینا کی بات آتی ہے۔ دریا پار کر کے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر جب وادی طی میں پہنچے
جس کو آج کل کے جغرافیہ میں وادی سینا کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 36 میل اور چوڑائی 24 میل ہے تقریباً، اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پر 1947 عیسوی کی جنگ میں یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، پھر مصر نے جنگ لڑ کر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ حاصل کیا، لیکن وہ حصہ جس میں تیل ہے اور فوجی اہمیت کا حامل ہے وہ آج تک اسرائیلی قبضے میں ہے۔ اسلامی تاریخ کا تھوڑا حصہ ہے یہ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں پہنچے تو قوم نے کہا، اے موسیٰ، کوئی قوم آئین کے بغیر وقت پاس نہیں کر سکتی، اور ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کر دو تاکہ ہم اس کے مطابق وقت گزاریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پہلے 30 راتیں پھر بڑھا کر 40 راتیں کر دی گئیں۔ 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، لیکن اس دوران پیچھے قوم میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ سامری کارستانی جو تھا اس کا ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ یہ قبیلہ سامرا سے تعلق رکھتا تھا، اور سامرا قبیلہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ یہ آدمی منافق تھا۔ اس نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی وہ مٹی اس بچڑے میں ڈالی تو اس بچڑے نے آواز نکالنا شروع کر دی۔ اس بچڑے نے جو ہے وہ آواز نکالنا شروع کر دی۔ سامری نے لوگوں کو کہا کہ بچڑے کے اندر جو آواز آ رہی ہے یہ رب ہے، یہ رب کی آواز ہے۔ بیوقوف لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے غصہ ہوئے اور ان کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے اور کہا کہ تم نے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا، یا ابن اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو، میں نے قوم کو یہاں تک سمجھایا کہ کادو یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ اس کا ذکر ہے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تھے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، پہلے 30 راتوں کا تھا، پھر 10 کا اضافہ ہوئی، میں نے آپ کو بتایا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، پس 40 راتیں پوری کی۔ روزانہ ایک تختی ملتی تھی اور یہ تختیاں 30 راتوں کے بعد ملنا شروع ہوئیں، کل 10 تختیاں تھیں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ کہ جس رب کی تم نے اتنی نعمتیں دیکھی، اس کو چھوڑ کر صرف بچڑے کی جو آواز کے پیچھے لگ گئے۔ لوگ جو ہے وہ شعبدہ بازی اور کرشمے جو ہے دیکھ کر پیچھے لگ جاتے ہیں اور کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ آج کل ہمارے پیروں مریدوں میں جو حال ہے، اللہ پاک رحم فرمائے، اپنی عزت و امان میں رکھیں۔ یہاں پر ایک جو ہمارے نبی ایک پیشن کو یاد آئی کہ جب دجال آئے گا اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگ اسے کہیں گے کہ اگر تو رب ہے تو بارش برسا، کیونکہ بارش نہیں ہو رہی، اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ مسمریزم اور جادو کے جو ہے وہ مسمریزم جو ہوتا ہے نا، یہ جادو ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مصنوعی بادل جو ہے وہ اکٹھے کرے گا اور بارش برسائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ سچا رب ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں مال چاہیے۔ وہ زمین پر جو اس طرح سے کوئی چیز مارے گا اور زمین سے سونا چاندی نکل آئے گا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دنیا داروں کو جو ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ دنیا داروں کو کیا چاہیے ہوتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں کہ دجال اعور یعنی کانا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے معاف کیا تم کو، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے معاف کیا تم کو، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، جس کا تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت بلند مقام ہے اور بڑی جامع کتاب ہے، والفرقان، اور معجزے دیے جن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا تھا۔ بہت سارے معجزے تھے، ان میں سے ایک وہ عصا مبارک بھی تھا کہ جب اس کو پھینکتے تھے تو وضع بن جاتا تھا اور مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل جاتا تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، یہ آگے انشاءاللہ آئے گا تو تفصیل پر اس پر بات کریں گے کہ جب بھی اس کو پھر ہاتھ لگاتے تھے وہ عصا بن جاتا تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان معجزوں کے ذریعے حق کو ظاہر کیا اور ان کی جو کاروائی تھی اس کو باطل کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں سے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلا درس جب شروع کریں گے تو اس میں بات ہوگی، اور کل بھی انشاءاللہ کلاس ہوگی، اور سب حضرات جو ہے وہ وقت پر آنے کی کوشش کریں۔ جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر اچھی تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔